آپ کبھی غور کیجئے کہ ایک پیغمبر ہیں، ان کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی گئیں تو اللہ رب العزت نے اس قوم پر عذاب نازل کر دیا۔ اب میں یہ وہ سوالات لے رہا ہوں جو اکثر محرم الحرام میں ہمارے علماء سے کیے جاتے ہیں، میں اس کا جواب پیش کر رہا ہوں۔ پہلے سوال بتا دیتا ہوں۔ سوال یہ کہ اگر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مرتبہ اتنا بلند تھا اور آپ ولایت اور قطبیت اور کس مقام پر فائز تھے، تو پھر اللہ کی طرف سے آپ کے لیے کوئی مدد کیوں نہ اتری؟ یہ سوال ہوتے ہیں یا نہیں؟ یہ سوال کیے جاتے ہیں۔ سوال کو یہ رنگ بھی دیا جاتا ہے کہ جب ایک اللہ کا ولی پیاسا ہو اور وہ ایڑی مارے یا کوڑا مارے اور وہاں سے چشمہ جاری ہو جائے تو پھر امام علی مقام کو اور خانوادے کو پیاسا کیوں رکھا گیا؟ تو اب میں اس کا جواب دیتا ہوں اور وہی اور سوال کرنے کے لیے کچھ مثالیں دیتا ہوں کہ حضرت ایک نبی جن کے اونٹنی کی کونچیں کاٹی جائیں تو اللہ کا عذاب اس قوم پر آ جائے، یہاں پورا خانوادہ رسالت حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کے بھائی شہید ہو رہے ہیں، ان کے سر تنوں سے جدا کیے جا رہے ہیں، چھوٹا سا بچہ علی اصغر تڑپتے تڑپتے اپنی جان دے رہا ہے، ایک طرف جانثاران امام حسین اپنی شہادتیں پیش کر رہے ہیں، تو کیا ان کی جانیں ایک اونٹنی کی کونچوں سے بھی کم تر تھیں کہ اللہ کا کوئی عذاب نہ اترا، اللہ کے عذاب کا کوئی کوڑا یزیدی فوج پر نہ اترا؟ جب اللہ کے گھر کعبۃ اللہ پر ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر حملہ کرنے آ رہا تھا تو ایک ایک ابابیل نے اپنی چونچوں میں پتھر لے کر ہاتھیوں کو زمین میں دنسا دیا۔ جب اللہ رب العزت کے پاس اتنی طاقت ہے تو پھر خانوادہ رسالت یوں تڑپتے تڑپتے جان دے رہا تھا، اللہ رب العزت نے ایسی مدد کیوں کوئی نہ بھیجی کہ وہ جو ابابیلیں چونچوں میں پتھر لے کر آئی تھی، ایسے ابابیل کیوں یزیدی لشکر پر نہ اتارے گئے؟ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، اگر میں مثالوں کو بڑھانا چاہوں تو بڑھا سکتا ہوں، لیکن یہ سلسلہ شاذلیہ کے مشائخ حضرت سیدنا عبدالعزیز دباغ المغربی، آپ کا مزار مراکش میں ہے، ان سے یہ سوالات کیے گئے تو انہوں نے پھر اس سوال کا جواب کیا دیا؟ انہوں نے جواب یہ دیا، انہوں نے کہا کہ اس میں اللہ رب العزت کی بہت ساری حکمتیں کار فرما تھیں۔ ان میں پہلی حکمت یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ تمہیں میں ایک ماڈل پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ اگر اللہ سے محبت کرنی ہے تو حسین کی طرح محبت کرو، جنہوں نے اپنا پورا خانوادہ اللہ رب العزت کی محبت میں لٹا دیا، اور پورا خانوادہ لٹا کر آپ نے آخری وقت جو سجدہ کیا، آپ ظہر کی نماز ادا کر کے خیمے میں آئے تھے، جو وقت آخر آپ نے سجدہ کیا وہ سجدہ شکر تھا۔ اللہ رب العزت نے بتایا کہ اگر اللہ سے محبت کرنی ہے تو ایسے محبت کرو جیسے حسین نے محبت کی، جس نے اپنے بچوں کو پردیس میں کٹوایا، جن کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو حلق کے اندر تیر مارے گئے، اپنا پورا خانوادہ میری محبت میں لٹا کر اپنی جان دیتے وقت سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور سجدہ شکر ادا کرتے وقت جب شہید کا تو وہ جو وقت نزاع ہوتا ہے وہ ویسے ہی قبولیت والا ہوتا ہے، لیکن امام علی مقام جب آپ کی شہادت کا وقت آیا تو آپ نے ہم گناہگاروں کو یاد کیا اور کہا کہ مولا میرے نانا کی امت کی بخشش فرما دینا، اور کلمہ شکر ادا کرتے ہوئے یہ کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے یہ زندگی عطا کی تھی اور اس زندگی کو میں نے تیرے ہی نام پر لٹا دیا۔ جو اپنا پورا خانوادہ لٹا کر سجدہ شکر ادا کرے اس کو حسین کہتے ہیں۔
تو یہ حکمت کار فرما تھی کہ اللہ نے بتایا کہ اللہ سے محبت ایسے کی جاتی ہے۔ پھر دوسری حکمت اس میں یہ بھی تھی کہ اگر کوئی مدد اللہ کی طرف سے اتر جاتی تو بعد میں آنے والے حسین کے مشن پر چلنے والے یہ کہتے کہ وہ تو بڑے لوگ تھے، لہٰذا ان کے لیے مدد اتر گئی، ہمارے لیے نہیں اتر سکتی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حضرت حسین کی صورت میں جنگجو لوگوں کو ایک ایسا رول ماڈل دے دیا کہ قیامت تک کے لیے ہر جنگجو جب بھی تلوار اٹھائے گا اور اس کو جذبے کی ضرورت ہوگی تو جذبہ حضرت حسین کی صورت میں موجود ہے۔ پھر اس میں میرے جیسے گناہگار کے لیے بھی ایک اسوہ ہے، اور وہ اسوہ کیا ہے کہ یزیدی لشکر میں ایک ایسا بندہ بھی تھا کہ جو کربلا لانے تک امام علی مقام کے ساتھ رہا، اور بلکہ امام علی مقام کو قیدیوں کی طرح جکڑ کر لانے والا ہی وہ تھا۔ اور وہ ہستی کون سی تھی؟ وہ حر بن یزید ریائی، جنہوں نے کوفہ سے لے کر کربلا، بلکہ کوفہ سے بھی پہلے امام علی مقام کے لشکر کا گھیراؤ کیا اور اسی گھیرے میں لے کر کربلا تک آیا۔ لیکن جب کربلا میں آ گئے، دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں، ابن زیاد نے حر کی طرف دیکھا اور حر کی طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ حر، تیرے ماتھے پر پسینہ ہے اور تیرے ہاتھ لرز رہے ہیں، تو تو بڑا جنگجو آدمی ہے، آج تیرے اندر یہ تبدیلی کیسی دیکھ رہا ہوں؟ تو حر نے کہا کہ کیا تم واقعہ ہی نواسہ رسول سے جنگ کرو گے؟ کہا ہاں، واقعہ ہی جنگ ہوگی اور اس جنگ میں جانیں بھی جائیں گی۔ حر کی ماتھے پر پسینہ اور بڑھنے لگا، اور اسی سوچ میں مبتلا تھا کہ حر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ایک دم سے یزیدی لشکر سے نکل کر حسینی لشکر میں چلا گیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے، یہ واقعہ آپ نے بہت دفعہ سن رکھا ہے، میرا مقصد واقعہ سنانا نہیں، میرا مقصد اس میں سے جو نقطہ اخذ ہوتا ہے وہ سمجھانا ہے۔ حضرت حر جو چند لمحے پہلے اکیلا ہو تھا، اور اس کا گناہ بھی بہت بڑا تھا کہ اس نے امام علی مقام کو اپنے گھیرے سے باہر نہیں نکلنے دیا اور گھیرے میں لے کر کربلا آیا۔ لیکن ایک بر وقت فیصلے نے حر کی زندگی ایسی بدلی کہ حر سے حضرت حر میں تبدیل ہو گئے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہے، میں کہتا ہوں کوئی مشکل نہیں، ایک بر وقت فیصلہ کرنے کی دیر ہے۔ جیسا فیصلہ حضرت حر نے کیا، اور ایسا بر وقت فیصلہ کیا کہ قیامت تک کے لیے لانتوں والوں سے نکل کر سلام والوں میں داخل ہو گئے۔